السلام علیکم ناظرین، ہم ٹیم اسٹرینج مسٹیریس اینڈ انفارمیٹیو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اب تک اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانی سے شروع ہو کر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے دجال اور یاجوج مجوج کے فتنے سے مکمل طور پر آگاہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو قیامت کی دیگر نشانیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے خلیفہ کی وفات کے بعد مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے کہ جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان صرف دماغی قدرت، حواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین اور کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن، بعض 2 دن، جبکہ بعض 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے۔ یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد ماہ ذی الحج میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوازاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ آخر کار 3-4 راتوں کے اوقات کے بعد اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تک تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے ساتھ دوبارہ طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرہ میں لوگ ہوں گے کہ کوہ صفا جو کہ کعبہ کی مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور کو نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور کچھ اس طرح ہوگا: چہرہ آدمی جیسا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سینگیں جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر کر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مور لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں گے تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال کا ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی جس کے باعث ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناسک سے، ناسک فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال تک بتائیں گے۔ ناظرین، جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گی۔ شرم و حیات جاتی رہے گی۔ برسرے راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم اور ان کی جہالت رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہوں گے،
بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا، غارت گری کی آفتیں پے در پہ نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جمع زیادہ ہوگا، اولاد کم، اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے، آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے، اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن جو محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی، یہی سور پھونکنا ہوگا۔ ناظرین، سور پھونکنے کی آواز ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس وقت وحشی جانور جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ ارشاد ہے کہ سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے اور جب دریا بہہ چلیں، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کی چلتے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگ رہی ہوگی اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے تک ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، مگر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے کو ملے گی۔ مسلسل 6 ماہ تک سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ کوئی چیز، الغرض ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرشتے بھی مر جائیں گے، مگر 8 چیزیں فنا نہ ہوں گی۔ وہ 8 چیزیں عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، سور، دوزخ اور روحیں ہوں گی۔ لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ بعضوں کے قول ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ؟ کس کے لیے آج کی سلطنت؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے: خدائے یکتا قہار کے لیے۔ پھر ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد ازسر نو پیدائش کا سلسلہ جاری کریں گے، لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور پھر آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں جب روحیں اپنے جسموں میں جائیں گی، سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا، ہولناکی کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب امتیں اپنے نبیوں کے پاس ہوں گی۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔